السلام علیکم۔ 2 جون کے ٹیکنیکل انالیسس اور 5 جون منڈے کی انڈیکس کال کے ساتھ سمر ناز اینڈ ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا گلا مناسب نہیں ہے، بلکہ آج کی کال کو جو ہے وہ ویکلی ریپ اپ کال بھی کہا جائے تو مناسب ہوگا۔ ویکلی ریپ اپ کال اس لیے کہ ہم ہر جمعے کے بعد ہر سیشن ہر ویکینڈ کے بعد جو ہے وہ ایک آپ کو ویکلی ریپ اپ کال بھی دیتے ہیں، تاکہ پورے ہفتے جو کچھ مارکیٹ نے جس طرح سے پرفارم کیا، جو بیہیو کیا، وہ آپ کے سامنے لایا جائے اور آئندہ کے طریقہ کار کو جو ہے وہ جو ہے اس کے بارے میں جو ہے بات کی جائے۔ تو سب سے پہلے 2 جون کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ مارکیٹ نے کیا کیا اور مارکیٹ نے کیسا پرفارم کیا۔ تو مارکیٹ اگر آپ ٹیکنیکل انالیسس کریں اور مارکیٹ کو غور سے دیکھیں تو مارکیٹ ابھی سائیڈ ویز کے چینل میں نظر آتی ہے۔ مارکیٹ نہ ہی اوپر جا رہی ہے، نہ ہی مارکیٹ نیچے آ رہی ہے، اور مارکیٹ نے جمعے کے دن سیم اسی طرح سے پرفارم کیا، یعنی کہ سائیڈ ویز۔ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ٹرینڈ کو فالو کیا کیجئے، ٹرینڈ کو فرینڈ بنائیں تو زیادہ آسانی ہوگی اور مارکیٹ کا بیہیویئر سمجھنے میں بھی ہیلپ ملے گی۔ مارکیٹ کا ٹرینڈ بالکل سائیڈ ویز تھا اور مارکیٹ متعدد کوشش کرتی رہی کہ وہ کس طرح سے اوپر جائے، لیکن مارکیٹ اس میں ناکام ہوئی۔ آپ کو جو اوپر کے لیے لیول بتایا گیا تھا وہ 41,440 اور 450 کا لیول بتایا گیا تھا، جو ہماری مارکیٹ کے لیے بولش ٹریگر تھا اور مارکیٹ کے پلس ہونے کا ٹریگر تھا۔ اور نیچے آنے کے لیے مارکیٹ کا جو لیول آپ کو بتایا گیا تھا، جو کہ ہمارا اسٹاپ لاس بھی تھا، وہ 41,000 اور 220 41,220 تھا۔ تو خیر مارکیٹ نیچے تو صرف مارکیٹ نے آج کے پورے دن میں 2 جون کے پورے دن میں جمعے کے دن صرف ایک دفعہ جو ہے وہ آخر کے ہاف آور کے اندر ایک لو بنانے کی کوشش کی، اور مارکیٹ نے 41,266 کا لو بنایا، یعنی کہ ہمارے اسٹاپ لاس سے تقریباً 50 پوائنٹ اوپر مارکیٹ نے جو ہے وہ ایک لو بنایا، اور مارکیٹ وہاں سے فوراً باؤنس بیک کر کے اوپر چلی گئی۔ لیکن مارکیٹ نے آج 2 سے 3 ٹرائز کی 41,440 کے لیول کو ریچ کرنے کی، لیکن مارکیٹ اس میں ناکام رہی۔ مارکیٹ نے کوشش کی لیکن والیومز نے اور مارکیٹ کے کچھ پارٹیسپینٹس نے جو ہے وہ انڈیکس کا ساتھ نہیں دیا، اس لیے انڈیکس وہاں پہ اسٹینڈ نہیں کر سکا، اور دیکھا گیا کہ مارکیٹ بہت شارٹ ٹائم کے لیے وہاں پر گئی، لیکن ود نو ٹائم واپس آ گئی۔ مارکیٹ پری اوپننگ پہ آغاز کے ساتھ ہی 41,390 اور 380 کے لیول تک گئی، پھر واپس آ گئی۔ اس کے بعد پھر مارکیٹ نماز کے فوراً وقفے کے بعد وقفے کے بعد جب آپ کو مڈ ڈے کال دی گئی تھی، آپ کو 2 ویڈیوز ملی تھیں، اور آپ کو دونوں ہم نے آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی تھی کہ نماز سے پہلے کی بھی آپ کے پاس کال تھی اور مڈ ڈے کے بعد کی بھی کال تھی چھوٹی سی، تاکہ مارکیٹ میں نماز کے بعد کیسا بیہیو کرے گی وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ تذکرہ کیا جا سکے۔ تو مارکیٹ نے فوراً آغاز کے ساتھ ہی 41,000 اور 401 کا جو ہے وہ 403 کا جو ایک ہائی بنایا 403 کا، اور مارکیٹ 440 کے لیول کو ریچ ہی نہیں کر پائی اور مارکیٹ ود نو ٹائم واپس آ گئی۔ اچھا دیکھا جائے اوور آل تو مارکیٹ کی جو اسٹرگل رہی وہ اوپر جانے کی زیادہ رہی بجائے اس کے کہ مارکیٹ نیچے آتی۔ مارکیٹ جب بھی جو ہے اوپر جانے کی کوشش کرتی تھی تو کچھ پارٹیسپینٹس اور کچھ مارکیٹ کے موورز جو تھے وہ ساتھ نہیں دیتے تھے، اور انڈیکس وہاں پہ برقرار نہیں رہتا تھا اور ود نو ٹائم نیچے آ جاتا تھا۔ تو مارکیٹ مستقل اسٹرگل ہی کرتی رہی، اسی لیے آپ کو مارکیٹ کے اندر لیک لسٹر بھی نظر آیا بالکل فالوورز کا، اور مارکیٹ کے اندر والیومز بھی بہت ڈرائی نظر آئے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہفتے کے آخری دن بھی جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر 10 کروڑ کے بھی آل شیئرز کے اندر والیومز دیکھے نہیں گئے، اور مارکیٹ کے اندر کوئی اتنا خاص کام نہیں ہوا۔ پورا دن مارکیٹ کے اندر ڈل صورتحال تھی، بس کچھ اسٹاکس تھے جو چل رہے تھے اور باقی اسٹاکس ان چینجڈ کھڑے ہوئے تھے۔ صرف 2 یا 3 اسٹاکس نے اچھا پرفارم کیا، باقی تمام اسٹاکس جو تھے وہ بالکل ان چینجڈ کھڑے رہے، اور کچھ اسٹاکس معمولی سے نیچے گئے ہیں اور بہت سارے اسٹاک جو ہیں وہ ان چینجڈ ہی تھے۔ تو مارکیٹ کا ٹرینڈ ہمیں اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ مارکیٹ ابھی سائیڈ ویز کے چینل میں پرفارم کر رہی ہے۔ اچھا ایک یہاں پہ انٹرسٹنگ بات ہے بہت سمجھنے کی، میں نے کچھ پچھلی چیزیں بھی دیکھیں، پچھلی کینڈلز بھی دیکھیں، مارکیٹ کی پچھلی مووز بھی دیکھیں، تو اس کے اندر ہمیں جو ہے یہ اندازہ ہوگا، اگر آپ پچھلے 6 مہینے کے ٹائم فریم میں جائیں تو آپ کو یہ میں ٹائم فریم دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مستقل جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ کیا ڈیٹ ہے، یہ مئی کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ
اور یہ مہینہ جو ہے وہ مارچ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مارچ سے لے کے جون، اپریل مئی جون، اور اس کے علاوہ یہ دوسرا مہینہ ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور یہ ہے فیبرری، یعنی کہ چار سے سوا 4 مہینے ہو چکے ہیں اور مارکیٹ مستقل اسی چینل کے اندر پرفارم کر رہی ہے، یعنی کہ 39,000 اور 40,000 اور 42,000 اور 600، 42,000 مارکیٹ کا 600 مارکیٹ کا جو ہے وہ آخری لیول رہا ہے، اور 40,000 مارکیٹ کا جو ہے وہ حتمی لیول رہا ہے۔ تو مارکیٹ مستقل 4 مہینے سے سوا 4 مہینے سے اسی ڈائریکشن کے اندر پرفارم کر رہی ہے، اور مارکیٹ سک آف ہو چکی ہے، اور انویسٹرز اور بائرز اور سیلرز جو ہیں وہ ٹریڈرز جو ہیں وہ بھی سک آف ہو چکے ہیں کہ مارکیٹ آخر کرنا کیا چاہتی ہے۔ دیکھیں، مارکیٹ جب بھی اس طرح سے بیہیو کرتی ہے تو دیٹ مینس کہ مارکیٹ کنفیوزڈ ہے، اور مارکیٹ کوئی ایک ڈائریکشن سیٹ کرنا چاہتی ہے، لیکن مارکیٹ کوئی ٹریگر تلاش کر رہی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ فی الحال ہماری بیمار معیشت کے پاس کوئی اچھا ٹریگر تو ہے نہیں، تو ہمارے پاس جو ٹریگرز ہیں وہ سائیڈ ویز والے ٹریگر بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹریگر تو سارے نیگیٹو ہیں، لیکن مارکیٹ کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو ان لیولز کے اوپر سروائیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو کہ میں پہلے بھی کہا تھا کہ میریکل سے کم نہیں ہے۔ اور اس لیول کے حساب سے میں کئی دفعہ یہ بات اپنی ہر کال کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو مارکیٹ کا لیول ہے، مارکیٹ کا جو انڈیکس کا لیول ہے، اس حساب سے جو اسٹاکس کے ریٹ ہیں وہ جسٹیفائڈ نہیں ہیں۔ مطلب اب آپ اس سے زیادہ مارکیٹ کو کتنا نیچے لے کے جائیں گے، ریٹس کو کتنا نیچے لے کے جائیں گے؟ ویسے تو ان کے پاس بیچنے کے لیے ہر ریٹ کا ہی مال موجود ہوتا ہے، لیکن آخر کس قدر نیچے لے کے جائیں گے کہ مارکیٹ کے جو ہے وہ تھک چکی ہے، اور اب میرے خیال میں جو لانگ ٹائم انویسٹرز ہیں وہ مارکیٹ میں کام کرنا زمانہ ہوا چھوڑ چکے ہیں، تو یہ مال کس کو بیچیں گے؟ مال بیچنے کے لیے کوئی خریدنے والا بھی تو ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارے جو میں ٹریڈرز اور بہت سارے لوگوں کو ایسے بھی جانتا ہوں جن کے پاس سالوں سے مال پڑا ہے اور انہوں نے مارکیٹ کو دیکھنا ہی بند کر دیا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے بروکرز کو اور اپنے ہینڈلرز کو بتا دیا ہے کہ بھائی جب ہمارے چیزوں کے ریٹ آ جائیں زندگی میں، کبھی ہماری زندگی میں بال سفید ہونے سے پہلے یا مرنے سے پہلے، تو ہمیں بتا دینا۔ 2018 اور 2019 میں جو چیزوں کے ریٹس تھے، آج ہم ان چیزوں کے 50% ریٹس بھی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ہمارے ایک دوست ہیں، میں ان کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، ان کے پاس جو ہے فوجی سیمنٹ 52 روپے کے ریٹس پہ پڑا ہوا ہے۔ اس ٹائم پہ کسی نے جو ہے وہ ان کو فوجی سیمنٹ بائی کروایا تھا، اور فوجی سیمنٹ اچھا چل رہا تھا FCCL، اور وہ 52 روپے کے ریٹس پہ انہوں نے خریدا تھا، کچھ ان کے پاس انویسٹمنٹ تھی، انہوں نے انویسٹ کر دیا تھا۔ تو اس بات کو 2018 سے لے کے آج 2023 5 سال سے فوجی سیمنٹ ان کے پاس موجود ہے، میرے خیال میں کوئی 10,000 شیئرز ہوں گے ان کے پاس پڑے ہوئے، اور انہوں نے اس کو آج تک بیچا نہیں ہے۔ بس وہ یہی بولتے ہیں کہ بھائی میرا کیا لے رہا ہے، پڑا ہوا ہے تو پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کبھی نہ کبھی تو زندگی میں ریٹ آ جائے گا، لیکن ان کو مال چپکا کے اور لوگ چلتے بنے، اور جس نے ان کو مال دلوایا اس نے کوئی ان کا اسٹاپ لاس بھی نہیں لگوایا کسی نے، اور ہر کسی کے پاس طاقت بھی نہیں ہوتی اسٹاپ لاس لگانے کی، ہر کوئی نقصان کو برداشت بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے اندازہ ہے اس بات کا، کیونکہ ہم نے بھی شروع میں اس مارکیٹ کے اندر نقصان اٹھایا۔ جب انسان کوئی کام سیکھتا ہے، ٹریڈنگ سیکھتا ہے، تو اس میں شروع میں تھوڑا سا لاس ہوتا ہے، لیکن اس کو بک کرنا پڑتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس لاس کو بک کرنے کی سچویشن میں نہیں ہوتے یا پوزیشن میں نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ آتے ہی اس پرپز سے ہیں کہ یار ہمارے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، ہم مارکیٹ میں ڈال دیتے ہیں، کبھی جب ریٹ آ جائیں گے دیکھیں گے۔ اور اوبویسلی جو بھی انویسٹ کرتا ہے وہ یہی سوچ کے انویسٹ کرتا ہے کہ بھئی ہمیں ہماری انویسٹمنٹ ڈبل یا ٹرپل ہو کے جب ملے گی تو ہمیں سمجھیں گے کہ ہمارا جو ہے وہ کچھ گین ہو گیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ریٹس 5 سال میں تو نہیں دیکھے میں نے کبھی بھی 52 روپے پہ۔ ایون ابھی جب مارکیٹ 48,000 اور سم تھنگ پہ گئی تھی، 49,000 کو مارکیٹ نے ٹچ کیا تھا عمران خان کی گورنمنٹ میں، تب بھی جو فوجی سیمنٹ نے ہائی لگایا تھا وہ 29 روپیز کا تھا، تو 29 روپیز تو ان کی آدھی قیمت بھی نہیں بنتی، اور آج فوجی سیمنٹ 12 روپے کا ہے۔ تو فار ایگزامپل میں نے بس یہ بات اس لیے کی ہے کہ مارکیٹ کے موورز کو اور مارکیٹ کے چلانے والوں کو یہ بات دیکھنی پڑے گی کہ مارکیٹ کے اندر سچویشن کیا ہے۔ ہمارے ملک کی آبادی کے تناسب سے جو ہے وہ 1% لوگ بھی اب اس مارکیٹ کے اندر کام نہیں کرتے، جو سارے ملا کے انڈیویجولز کہلاتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی اور یہ سب لوگ پارٹیسپینٹس ملوں کے میرے خیال میں ہماری ملک کی آبادی کا 1.5% لوگ کام کرتے ہوں گے، لیکن وہ پورے دنیا کی بات کر رہا ہوں، جس میں فورن انویسٹرز بھی ہیں، فورن انڈیویجولز بھی ہیں، اور اوورسیز پاکستانی بھی ہیں، اور انڈیویجولز بھی ہیں، بروکرز بھی ہیں، انشورنس بھی ہے، کمپنیز بھی ہے۔
لیکن کچھ سیکٹرز میں اور کچھ لوگوں کی سیلنگ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. ابھی پچھلے سال میں نے یہ سینیریو دیکھا تھا کہ فورن انویسٹرز مستقل سیلنگ پہ تھے، مستقل سیل کر رہے تھے، مستقل سیلنگ پہ تھے. اب اس سال ان کے جو نمبر پازیٹیو میں آنا شروع ہوئے تو پھر ہمارے جو ہے وہ میوچل فنڈ والے بھائیوں کو پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی کہ وہ اب ہر چیز وہ بھی سیلنگ پہ ہیں. وہ ڈیلی ٹریڈ کرتے ہیں، ٹریڈرز کی طرح وہ روز مال خریدتے ہیں اور روز مال بیچ کے چلے جاتے ہیں. کسی ایک اسٹاک کو پکڑ کے اوپر لے کے جاتے ہیں، تھوڑا کر کے اس کو ایکومولیٹ کرتے ہیں، 1-1.5 ہفتہ اس کو چلاتے ہیں، وہاں پہ اوپر مال بیچ کے نیچے آ جاتے ہیں. اور میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آپ اس طرح سے انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ کمپیئر کیسے کریں گے. ایمرجنگ مارکیٹ سے آپ کو دھکا ہی اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ کی مارکیٹ کا کیپٹلائزیشن جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. ہم لوگ دعوے اور باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ خیر کچھ بھی نہیں ہے. اینی وے پھر وہی والی بات ہے کہ بات پھر کہیں اور نکل جاتی ہے اور میں ہمیشہ کہیں اور نکل جاتا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے، لیکن بس دل جلتا ہے اور دل افسوس یہ کرتا ہے کہ جی ہم کام کرنے والے لوگ ہیں اور مارکیٹ کے لیے تکلیف رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں، اس لیے بات کرتے ہیں. تو اللہ کرے کہ کسی دن ہوش آئے ایسے لوگوں کو اور ان سب لوگوں کو اور وہ مارکیٹ کے لیے کچھ کام کریں تاکہ ینگ لوگ اور آنے والے نئے لوگ اس مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کریں. لیکن اس سچویشن میں، اس پوزیشن میں کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا جب اسپیکولیشنس کے اوپر کام چلے گا. اچھی کمپنیز جن کی روپیز میں ارننگ ہے وہ نیچے زمین پہ لگ کے کھڑی ہیں، اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے وہ اوپر آسمان پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہیں. اور مطلب مارکیٹ کو چلانے والے اس کو چلا کے اسپیکولیشن کر کے نکل جاتے ہیں. مارکیٹ کو لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بھی کہتے ہیں، پھر بھی اس میں کام کرتے ہیں. کچھ لوگ کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو کرتے ہی نہیں ہیں، چھوڑ چکے ہیں. اینی ویز اللہ تعالیٰ ان سب کو عقل دے، ہمیں بھی عقل دے بھائی. خیر اچھا، اب مارکیٹ کے میری جو منڈے کی کال یعنی کہ جو 5 جون کی آپ کے لیے کال ہے اس میں کچھ بہت زیادہ چینجز تو نہیں ہیں، صرف 1-2 ٹریگرز میں چینجز ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ اس کم و بیش اسی لیول پہ بند ہو گئی ہے جس لیول پہ بتایا گیا تھا 86 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ. لیکن یہ اضافہ 86 پوائنٹ نہیں تھا، یہ تقریباً کوئی 60 پوائنٹ کا اضافہ تھا اور یہ ایوریج کلوزنگ کرتے ہوئے 86 پوائنٹ آئے ہیں. تو میں اس کو 60 پوائنٹ ہی سمجھوں گا. تو مارکیٹ جو ہے وہ پازیٹیو نمبرز میں تو بند ضرور ہوئی ہے لیکن مارکیٹ کے اندر والیومز بہت ڈرائی ہیں. اچھا، منڈے کے لیے ہماری جو کال ہے اس میں صرف یہ چینج ہے کہ اب جو ہمارا اسٹاپ لاس 220 تھا اس اسٹاپ لاس کو ہم 30 نمبر آگے بڑھاتے ہیں اور اس اسٹاپ لاس کو ہم 250 کر دیتے ہیں. اب ہمارا اسٹاپ لاس جو ہے وہ 250 اور 270 ہوگا اور بولش لیول جو ہے ہمارا وہی ہے 41,450 اور 450 اور 440. یہ منیمم ریکوائرڈ لیول ہے. اس کے اوپر مارکیٹ سسٹین کرتی ہے تو پھر مارکیٹ 550 کو ٹارگٹ کرے گی، اور اس سے اوپر سروائیو نہیں کری اور اسی طرح سے ود نو ٹائم واپس آ جائے گی تو پھر مارکیٹ وہیں آپ کو جہاں پہ آج کھڑی ہوئی ہے وہیں پر ہی نظر آئے گی. اور ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ پھر نیچے کی طرف جانے کی کوشش شروع کر دے جو کہ 250 اور 230 کا لیول توڑنے کے بعد پھر مارکیٹ آپ کو ڈائیو ڈاؤن سچویشن میں نظر آئے گی اور پھر وہی 41,060 اور 30 کا لیول دکھائے گی اور اس کے بعد 40,000 اور 800 اور 900 کا. تو مارکیٹ کے اندر ہمیشہ میں نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ کانشیس رہ کے کام کریں. اور میرے لیے انڈیکس اتنی امپورٹنس نہیں رکھتا جتنے مارکیٹ کے والیومز اور اسٹاکس جو اور اسکرپٹس جو ہے اہمیت رکھتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے اس والیوم کے ساتھ بھی اور اس انڈیکس کے ساتھ بھی کچھ اسٹاکس نے بڑا اچھا پرفارم کیا، خاص طور پہ فوجی سیمنٹ، وہ اپنا ڈی جی خان سیمنٹ، فوجی سیمنٹ اور PIBTL. اچھا، ڈی جی خان سیمنٹ کی جو موو تھی، میں ڈی جی خان سیمنٹ کا جو ٹریگر تھا نا وہ 51 روپے اور 10 پیسہ تھا جو اس کا بریک آؤٹ لیول تھا. اور جیسے ہی اس نے 51 روپے 10 پیسے کو کراس کیا ہے وہ ڈائریکٹ اس نے آپ کو 53 کا منہ دکھایا ہے اور 53.30 جو ہے وہ تقریباً اس کا جو ہائی تھا. میں آپ کو یہ چارٹ بھی کھول کے دکھا دیتا ہوں. 53 اور 81 پہ اس کی کلوزنگ ہائی ہے اور 54.30 اس کا ہائی تھا، سوری. یعنی کہ 4 روپے کا جو ہے وہ اس نے تقریباً موو دکھایا ہے آپ کو. 51.10 اس کا جو ہے بریک آؤٹ لیول جو اس نے کراس کیا اس کے بعد، اور اس کے بعد جو اس کی کلوزنگ آئی ہے وہ آئی ہے 53.81.
تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ 55 روپے تک جا سکتا ہے اگر اس کو کوئی ہولڈ کر سکتا ہے، لیکن یہ ڈائریکٹ نہیں جائے گا۔ منڈے کے دن یہ ایک چھوٹی سی موو ضرور بنائے گا، دوبارہ آپ کو 54 کا چہرہ دکھائے گا، 54.20 تک کا، اور وہاں پہ یہ مال سیل کر کے تھوڑا سا نیچے آ کے ایکومولیٹ کرے گا، اور دوبارہ ہمیں اس کو بائی کرنا ہے 51.90 اور 52.10 کے لیول کے بیچ میں۔ اور ہمارا جو اسٹاپ لاس ہوگا وہ 50 روپیز اور 30 پیسے ہوگا۔ اسٹاپ لاس بہت زیادہ دور نہیں اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ بھئی لوگوں کو پھر زیادہ نقصان نہ ہو۔ تو اگر آپ فوجی سیمنٹ بائی کرتے ہیں تو صبح پری اوپننگ میں آتے ڈی جی خان سیمنٹ بائی کرتے ہیں تو پھر پری اوپننگ میں آ کے بائی نہ کریں، اس کو ہم بائی کریں گے 51.90 اور 52 کے لیول کے بیچ میں، جب تک اس کو ایکومولیٹ کرنے دیں گے، اور ہو سکتا ہے پھر یہ ہمیں 1 سے 2 دن جو ہے اسی لیول پہ ایکومولیٹ کرے، اور پھر 1 یا 2 دن بعد یہ 55 تک کی موو بنائے گا، اور اس کے بعد یہ 58 تک جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور لیکن یہ ضرور ہے کہ جس نے اس ریٹ پہ لیا ہوا ہے وہ 54.20 پہ اپنا مال بیچ کے 54.15 54.20 54.19 54.18 اس لیول پہ اپنا مال سیل کر کے نکلنے کی کوشش کرے، اور کسی طرح اگر یہ 54.20 کے اوپر سسٹین کرتا ہے اور وہاں پہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے تو یہ پھر یہ آپ کو 55 بھی دکھائے گا اور 56 بھی دکھائے گا۔ لیکن اگر یہ صبح پری اوپننگ کے ساتھ ہی وہاں پہ ٹچ کر کے نیچے آ جاتا ہے تو 54 کے اوپر اپنا مال بیچ کے اور پھر اس کا نیچے آنے کا انتظار کریں، ایکومولیشن کا انتظار کریں۔ اسی طرح پی آئی بی ٹی ایل کا جو ٹارگٹ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ پی آئی بی ٹی ایل کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ 4 روپے، اور ویسے تو اس کا جو ہائی جو پی آئی بی ٹی ایل کا جو سب سے بڑی جو ریزسٹنس ہے وہ 4 روپے اور 64 پیسے کے پاس ہے، 4.64، یہ یاد رکھیے گا۔ لیکن جس طرح سے مارکیٹ کے اندر ڈل ایکٹیویٹیز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ 4 روپے 38 پیسے کا ہائی دکھا سکتا ہے۔ تو اگر آپ نے پی آئی بی ٹی ایل بائی کیا ہے یا جس کے پاس موجود ہے، وہ 4 روپے 38 پیسے کے اوپر اس کو سیل کر کے یا 439 کے اوپر سیل کر کے اور اس کو دوبارہ نیچے آنے کا ویٹ کرے اور مارکیٹ کے پازیٹیو ہونے کا ویٹ کرے۔ بس یہ یاد رکھیے کہ شروع کی پری اوپننگ میرے لیے اہمیت نہیں رکھتی، مارکیٹ کھلنے کے آدھے گھنٹے کے بعد جس لیول پہ بھی سروائیو کرے گی وہ ہمارا جو ہے منڈے کے لیے وہ ہمارا ٹارگٹ ہوگا۔ اور مجھے امید ہے کہ ایک دفعہ اگر مارکیٹ نے 440 کو کراس کر کے اس پہ سسٹین کیا تو پھر انشاءاللہ مارکیٹ آپ کو بہت اچھا موو دکھائے گی، اور مارکیٹ کا فرسٹ ٹارگٹ وہ 41,550 ہوگا، 550 سے 600، اور سیکنڈ ٹارگٹ 750 اور 800 ہوگا۔ تو مارکیٹ اگر 450 کے اوپر والیوم جنریٹ کرنا شروع کر دے گی تو پھر فوراً ہی آپ کو تھوڑی دیر بعد 550 اور 600 دکھائے گی، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو 800 اور 750 کا لیول بھی دکھا دے۔ تو مارکیٹ کے اندر امیدیں نہ چھوڑیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ مارکیٹ اگر نیچے آئے تو پھر آپ کا اسٹاپ لاس ہونا چاہیے۔ آپ نے مارکیٹ کے اندر آدھے گھنٹے میں تو کوئی بائی نہیں کرنی ہے، آدھے گھنٹے کے بعد بائی کرنی ہے۔ اگر کوئی مال لیا ہوا ہے تو اس کو بیچ کے آدھے گھنٹے مارکیٹ کا ویٹ کرنا ہے، اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے دینا ہے۔ خدا نخواستہ مارکیٹ میں اس وقت فی الحال کوئی نیگیٹو انڈیکیٹر موجود نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی نیگیٹو خبر نہیں آئی ہے، نہ ہی معیشت کے حوالے سے، نہ ہی جو ہے وہ کوئی عدلیہ کے حوالے سے، نہ ہی کوئی پولیس کی پکڑ دھکڑ کے حوالے سے۔ صرف ایک نیگیٹو خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط جو ہے مزید سخت ہوتی جا رہی ہیں۔ میرے خیال میں مارکیٹ جو ہے وہ 12 جون کا انتظار کر رہی ہے، 12 جون کو بجٹ اناؤنس ہونا ہے، اور آج بزنس کمیونٹی کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کی میٹنگ بھی تھی، اس میں بہت ساری چیزیں فائنلائز ہوئی ہیں، بہت ساری کمپنیوں کے ڈویڈنڈس اور ان کے ٹیکس کے کلیکشن پہ بھی بات ہوئی ہے، عام لوگوں کے ٹیکس کلیکشن پہ بھی بات ہوئی ہے۔ اچھا، جو لوگ فائلر نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ فائلر بنیں، ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں تاکہ آسانی ہو، ہر چیز میں ان کے لیے آسانی ہو، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ کالز کو فالو کریں، ہماری کال کو پورا سنیں، اپنے احباب کے اندر اس کال کو شیئر کریں، میں نے جو ٹریگرز بتائے ہیں ان کا دھیان رکھیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کو دیکھتے ہوئے کام کریں۔ اور بس یہی کہوں گا کہ آج اتوار کا دن ہے، اپنا یہ ویکینڈ اچھے سے انجوائے کریں۔ ہیو اے نائس ویکینڈ۔ اللہ حافظ۔